السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ آئیے پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ میر شکیل الرحمان کے رشتہ دار ہونے کے باوجود جسٹس جواد اس خواجہ جیو کیس سنیں گے۔ ہم مقدس گائے نہیں، ہم پر تنقید ہو سکتی ہے، جسٹس جواد اس خواجہ کے ریمارک۔ میڈیا اور سول ملٹری تناؤ جاری، مذاکرات نہیں آپریشن، اہم فیصلے کون کر رہا ہے؟ نریندر مودی کی نواز شریف کو دعوت، کیا نواز شریف پہلی مرتبہ بھارت جائیں گے؟ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی انصاف لینے کے لیے جائے تو تقاضا یہ ہے کہ جب انصاف کا عمل ہو تو لوگوں کو یقین آنا چاہیے، یہ نظر آنا چاہیے کہ انصاف مل رہا ہے۔ اور آج بھی سپریم کورٹ کی طرف پورے پاکستان کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ بڑا اہم مقدمہ جیو کی جو کنٹروورسی ہے اس کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان اس مقدمے کو آج اس نے اس کی سماعت کی، تو ایک بڑا اعتراض تھا بینچ پر جواد اس خواجہ جسٹس پر یہ اعتراض کیا گیا کہ وہ مقدمہ نہیں سن سکتے کیونکہ ان کی رشتہ داری ہے جیو گروپ کے جو مالک ہیں میر شکیل الرحمان۔ اس پر جسٹس جواد اس خواجہ نے اس کو تسلیم بھی کیا کہ وہ ان کی بھابھی کے بھائی ہیں، انہوں نے اس بات کو انہوں نے تسلیم کیا، اپنی رشتہ داری کو تسلیم کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس اعتراض کو تسلیم نہیں کیا اور یہ کہا کہ وہ اپنے آپ کو بینچ سے علیحدہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جج جو ہے وہ اپنے حلف کا پابند ہوتا ہے اور اس نے جو بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق دینا ہوتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے جو ججز کنڈکٹ ہے بڑی واضح طور پر آرٹیکل 209 کے انڈر یہ ہدایات ہیں کہ اگر کوئی جج اپنے کسی کلائنٹ کا مقدمہ سنے گا جس کے ساتھ اس کی رشتہ داری ہو یا کوئی تعلق ہو یا اس کا کوئی انٹرسٹ ہو تو وہ نہیں سن سکتا۔ اور اگر ہم ماضی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ PLD 1998 ملک اسد کیس، اس میں جسٹس اجمل میاں نے اپنے آپ کو بینچ سے علیحدہ کر لیا تھا کیونکہ جسٹس سجاد حسین کے خلاف اس وقت چل رہی تھی موشن تھی اور اجمل میاں صاحب اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ اس کے بینیفیشری ہوں کیونکہ وہ سینئر ترین جج تھے۔ پھر اس کے علاوہ جو نواز شریف شہباز شریف ڈسکوالیفیکیشن کیس ہے، یہ 4-5 سال پرانی بات ہے۔ اس وقت بھی جسٹس فضل میرا، جسٹس حسنات اور جسٹس احسن بھون کی قیادت میں ایک بینچ جب کیس سن رہا تھا تو یہ اعتراض کیا گیا تھا مسلم لیگ نون کی جانب سے کہ جسٹس فضل میرا چودھری شجاعت کے رشتہ دار ہیں اور جو جسٹس حسنات ہیں وہ خالد رانجھا صاحب کے جونیئر رہے ہیں اور کیونکہ ان کا تعلق مسلم لیگ کاف سے ہے تو اس لیے توقع نہیں ہے کہ انصاف ملے گا۔ تو اس پر یہ جو ججز تھے یہ PCO ججز تھے، حالانکہ جن کو سپریم کورٹ نے نکال دیا یہ کہہ کر کہ ان کو جج بھی نہیں تصور کیا جا سکتا، وہ اس بینچ سے اٹھ گئے کیونکہ ان پر اعتراض ہوا تھا۔ لیکن آج بہرحال جسٹس جواد خواجہ نے یہ اعتراض مسترد کر دیا۔ اس ساری صورتحال پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہمارے اسلام آباد کے ڈپٹی بیورو چیف کامران صاحب ہیں، اس کے علاوہ زاہد بخاری صاحب ہیں، ممتاز قانون دان ہے اور سپریم کورٹ بار کے صدر راجہ کامران مرتضی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے کامران یہ بیان فرمائیے گا کہ جو ججز کنڈکٹ ہے اس میں تو یہ بڑی واضح طور پر نہیں لکھا ہوا کہ اگر رشتہ داری ثابت ہو جائے کسی جج کی تو پھر اس کے بعد وہ اس مقدمے کو نہیں سن سکتا یا نہیں سننا چاہیے۔ جی بالکل سمیع صاحب، آپ نے درست کہا کہ یہ جو ججز کوڈ آف کنڈکٹ ہے یہ آئین کے تحت مرتب کیا جاتا ہے، یعنی آئین میں یہ پروویژن ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ ججوں کا ضابطہ اخلاق مرتب کرے گی اور وہ ضابطہ اخلاق جو ہے تمام ججوں پر اس کی تعمیل کرنا جو ہے وہ لازم ہوگا، یعنی یہ کہ آئینی ذمہ داری بن جاتی ہے آرٹیکل 209 کے تحت۔ یہ میرے پاس اس وقت ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ موجود ہے جس کا آرٹیکل 4 ہے جو اگر آپ پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے جج مسٹ ڈکلائن ریزولوٹلی، یعنی ایک جج کو، اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ ایک جج کو اپنے انٹرسٹ کا یا اپنے کسی عزیز کا یا اپنے کسی دوست کا جس کو وہ سمجھتا ہے اس کا کیس اس کو نہیں سننا چاہیے، یہ کیس سننے سے انکار کر دینا چاہیے۔ یہ لینگویج ہے آرٹیکل 4 آف دا کوڈ آف کنڈکٹ آف دا ججز آف سپریم کورٹ کی۔ اب اس میں یہ دیکھیے کہ یہ تو ہو گیا کوڈ آف کنڈکٹ، اس کے علاوہ یہ میرے پاس اس وقت جو ہے یہ آئین ہے 3rd شیڈول، آئین کا 3rd شیڈول ہے جس میں ججز کا حلف نامہ ہوتا ہے۔ ایک جج سپریم کورٹ کا جب حلف اٹھاتا ہے تو وہ جو عبارت پڑھتا ہے اس میں ایک لائن یہ بھی ہوتی ہے کہ دیٹ آئی ول ابائڈ بائی دا کوڈ آف کنڈکٹ ایشوڈ بائی دا سپریم جوڈیشل کونسل، یعنی میں یہ حلف لیتا ہوں کہ میں سپریم جوڈیشل نے جو ضابطہ اخلاق دیا ہے اس کے اوپر عمل کروں گا۔ اور یہ آرٹیکل 209 ہے آئین کا
جو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی جج مس کنڈکٹ کا مرتکب ہو، یعنی یہ جو اگر ججز کوڈ آف کنڈکٹ کو عمل نہیں کیا جاتا تو اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے، تو یہ بھی مس کنڈکٹ ہوتا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی مس کنڈکٹ ہو تو ایسی صورت میں آرٹیکل 209 کا اطلاق ہوگا اور وہ جج جو ہے وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتا ہے، اس کے خلاف ریفرنس جائے گا سپریم جوڈیشل کونسل میں. یہ تو وہ اسکیم ہے جو سمیع صاحب میں نے آپ کو بتائی ہے، آپ کے سامنے رکھی ہے. رہا جسٹس جواد خواجہ کا اس کیس کو سننا، جو آج انہوں نے سارے اس میں آج کی جو ساری پروسیڈنگ تھی وہ اسی سے متعلق تھی کہ کیا ان کو یہ کیس سننا چاہیے یا نہیں. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے کہ ان کی میر شکیل الرحمان سے رشتہ داری بھی ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کوڈ آف کنڈکٹ کے باوجود ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک جج کو اپنے ضمیر کے مطابق یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ یہ کوئی کیس سننا چاہیے اسے یا نہیں سننا چاہیے، اور انہوں نے اپنے ضمیر پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ یہ کیس سنیں گے. اچھا، یہ سمیع صاحب اس میں بہت سی جی کامران، میں آپ کی طرف آتا ہوں، لیکن میں کامران مرتضی صاحب جو سپریم کورٹ بار کے صدر بھی ہیں، یہ ان سے جاننا چاہوں گا کامران صاحب کہ یہ جو ججز ہیں یہ فیصلہ ضمیر کے مطابق کریں گے یا جو قانون ایک لکھ کے دیا ہوا ہے اس کو فالو کریں گے؟ اگر ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنا شروع ہو جائے تو پھر وہ جو قانون لکھا ہوا ہے اس کا کیا ہوگا؟ قانون اور ضمیر کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا. اس میں ایسے ہے کہ جو لینگویج ہے اس کی کہ وداؤٹ اینی فیئر اور فیور. اب وہ فیئر اور فیور کو یہ جج بہتر طور پہ سمجھ سکتا ہے جس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو کوئی فیئر اور فیور ہے یا نہیں ہے. تو اگر اپنا جواد صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ وداؤٹ فیئر اور فیور کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ فیصلہ کرنے دیا جائے، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں پہ اس کو ڈسکس کیا جائے. یہ اس کا مطلب یہ بہت پہلے پری میچور سٹیج ہے اور اس کو ہم کو نہیں چاہیے، کیونکہ ایک معاملہ سب جوڈس ہو گیا، جج نے کہہ دیا، ازیوم کر لی جورسڈکشن. تو میرا خیال ہے کہ اس سٹیج پہ یہ بات کرنا زیادہ مناسب نہیں ہے. اچھا، اپنا زاہد بخاری صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو معاملہ اسی وقت ڈسکس نہیں ہونا چاہیے؟ اگر کوئی فریق یہ جج صاحب پر اعتراض کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ پر اعتراض ہے اور آپ کی رشتہ داری ہے اور کوڈ آف کنڈکٹ میں بھی یہ آ گیا، آپ کیا کہتے ہیں اس ساری صورتحال پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے جی کہ کامران بھائی نے صدر صاحب نے بڑی تفصیل سے قانونی پوزیشن تو واضح کر دی. قانون میں تو موجود ہے، ضابطہ اخلاق جو ہے اس میں یہ موجود ہے کہ اپنے کسی رشتہ دار کا کیس نہ سنیں، لیکن جج نے اگر ایک فیصلہ کر دیا کہ میں یہ کیس سنوں گا تو ہمارے پاس اختیار موجود ہے کہ ہم جب یہ فیصلہ کریں تو اس پر اب قانون کے مطابق اس پر تبصرہ بھی کر سکتے ہیں، اس پہ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں ارسلان کے کیس میں چیف جسٹس پاکستان نے افتخار چودھری صاحب نے خود سو موٹو لیا اور ملک ریاض کو بھی اور ارسلان کو بھی بلایا، اور انہوں نے اس وقت بہت زیادہ کہا گیا کہ جی حضرت عمر کا جو ہے وہ رویہ اختیار کیا گیا ہے اور انہوں نے اپنے بیٹے کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ 2 سماعتوں کے بعد انہیں اب اس جو ہے وہ بینچ سے علیحدہ ہونا پڑا، اس لیے ان کی رشتہ داری بھی تھی. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ انصاف، مجھے یقین ہے کہ خواجہ صاحب انصاف کرنے کے قابل ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ نہ صرف انصاف ہونا چاہیے بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. اور پھر ایک فریق جو ہے وہ عدم اعتماد کر رہا ہے، ایک فریق یہ کہتا ہے، اور پھر یہ ایک عام کیس نہیں ہے، یہ ایک ایسا کیس ہے کہ جو تاریخ میں اپنے اثرات مرتب کرے گا، جو ملک پہ اثرات مرتب کرے گا، اس کی سیاست پہ اثرات مرتب کرے گا. تو اگر فیصلہ جو بھی آئے گا اس پہ بہرحال ایک فریق جو ہے وہ آج ہی شاکی ہے، وہ آج ہی اعتراض کر رہا ہے. تو پھر ماضی میں بھی کچھ لوگوں نے، آپ ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کو لیں، بھٹو صاحب نے یہ کہا چیف جسٹس مشتاق صاحب کو کہ دیکھیں آپ متعصب ہیں، آپ کا میں نے آپ کو چیف جسٹس نہیں بنایا تھا تو آپ میرا کیس نہ سنیں. انہوں نے کہا کہ میں انصاف کروں گا، اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کروں گا، قانون کے مطابق فیصلہ کروں گا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس فیصلے کی جو ہے وہ تاریخ نے اس کو کیسے روندا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ خواجہ صاحب یقیناً انصاف کریں گے، لیکن
जो एक परसेप्शन बनेगी, जो एक चिमगोइयां होंगी, जो फैसला आने तक लोगों के जहन में एक खलबली रहेगी, वो यही रहेगी कि जी ख्वाजा साहब की रिश्तेदारी है। लेकिन उसका हल मैंने बता दिया कि उसका हल ये है कि जब ख्वाजा साहब का फैसला सामने आएगा तो उस पे हम आजादाना अपनी राय भी दे सकेंगे, उस पे हम जेन्युइन कमेंट्स भी कर सकते हैं, और उस पर तारीख, एक और मेरी बात याद रखें कि तारीख जो है वो बड़ी जालिम हुआ करती है। जो हाल का जो राइटर होता है या तबसरा निगार होता है, उसके अपने प्रेजुडिसेस होते हैं, लेकिन तारीख जालिम चीज है। तारीख जो है, जब ये वक्त गुजर जाता है, मुस्तकबिल जब आता है, तो फिर ये सारी चीजों के तज्जिए भी होते हैं और वो तारीख फैसला करती है कि फैसला गलत था या फैसला ठीक था। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जाहिद साहब। कामरान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, कामरान मुर्तजा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। निहायत अहम मामला, इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए, और माजी में जो फैसले इस तरह हुए जिनमें कंट्रोवर्सीज आई, तो तारीख में हमने देखा कि उन फैसलों का हाशिर बहुत बुरा हुआ। लेकिन बहरहाल ये सूरत हाल है, और कल फिर इस मुकदमे की समाअत होगी और पूरे पाकिस्तान की नजरें इस पर हैं। देखिए क्या होता है। नाज़रीन, यहां पर हम लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम एक और अहम मामले पर बात करेंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ का भारत जाना, क्या फैसला करेंगे, क्या सेंटिमेंट है, बात करेंगे शहरी रहमान से, राना मशहूद से, और दिल्ली से हमें ज्वाइन करेंगे जावेद अंसारी साहब, लेकिन एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को दावत मिल चुकी है नरेंद्र मोदी की तरफ से कि वो आएं, उनके जो हल्फ़े वफादारी की तकरीब है उसमें शिरकत करें। और इस वक्त पाकिस्तान में ये बहस चल रही है, नवाज शरीफ साहब को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के ज़राए के हवाले से ये खबरें आ रही है कि वज़ीर आज़म मशावरत करेंगे दूसरी सियासी जमातों के कायदीन से भी, स्टेक होल्डर से भी, और उसके बाद कोई फैसला करेंगे। अभी तक कोई फैसला नहीं है, लेकिन ज्यादा तवक्को यही की जा रही है कि वज़ीर आज़म भारत का दौरा करेंगे, क्योंकि मुज़ाकरात के जरिए ही मामलात का हल निकल सकता है। और पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी अक्सरियत भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहती है, लेकिन इसके साथ साथ जो अहम मामलात हैं उन पर भी चाहती है पाकिस्तानी अवाम के पेशरफ्त। तो आज इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। शहरी रहमान साहबा हमारे साथ हैं, साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात भी रही हैं, अमरीका में पाकिस्तान की सफ़ीर भी रही हैं, मामलात को बहुत गहरी नज़र है उनकी इस पर। राना मशहूद साहब मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, और जावेद अंसारी साहब खुसूसी तौर पर हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं जावेद अंसारी साहब की तरफ चलता हूं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। अस्सलामुअलैकुम समी साहब। जावेद साहब, ये बयान फरमाइए कि कुछ जो दावत दी है नरेंद्र मोदी साहब ने नवाज शरीफ साहब को, भारत में क्या सेंटीमेंट है? क्योंकि मैं देख रहा था कांग्रेस के कुछ लोगों ने इस पर इतराज किया है कि मोदी साहब को दावत नहीं देनी चाहिए थी। प्रेम में रखे मुझे नहीं, उन्होंने ये इतराज नहीं किया है कि मोदी साहब को दावत नहीं देनी चाहिए थी। उनका इतराज ये है कि मोदी साहब इलेक्शन के दौरान और जब मनमोहन सिंह यहाँ के वजीर आजम थे, जब वो ताल्लुकात पाकिस्तान से बात करने की पेशकश करते थे, तो मोदी साहब और उनकी पार्टी उस चीज के लिए उनका क्रिटिसिज्म करते थे। अब कांग्रेस का ये कहना है कि ये तो दोहरी राजनीति है, जब हम करते हैं तो आपको बुरा लगता है, जब आप करते हैं तो ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शहरी रहमान साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। वजीर आजम साहब को आ गई है दावत और वो मशावरत करने वाले हैं। आप क्या समझती हैं कि इस मौके पर वजीर आजम साहब को क्या फैसला करना चाहिए? जी बिल्कुल, वो हमेशा एक बेहतर अमल होता है, मुस्बत अमल होता है, लेकिन हर चीज पे मुशावरत करने की जरूरत नहीं है। पार्लियामान है, वहां कभी जाएं तो पता चले मुशावरत की क्या अहमियत है। लेकिन मैं समझती हूँ कि उनको इस वक्त बहुत संजीदगी से इस इन्विटेशन को देखना चाहिए और जाने की बेशक तैयारी करें, क्योंकि देखिए जब इलेक्शन जीता था नरेंद्र मोदी ने, तो बड़ी गर्मजोशी से और बड़ी उजलत में फोन भी कर दिया था उनको मुबारकबाद देने के लिए। उस पर यह था कि जरा तेजी की, लेकिन कोई बात नहीं, ये जब कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स हैं तो इसमें हमें कोई इस पर सियासत नहीं चमकानी चाहिए। और पाकिस्तान में कम से कम दो बड़ी पार्टियां इस बात पर डेफिनेटली अग्री करती हैं कि इंडिया के साथ, हिंदुस्तान के साथ अमन का अमल जो है, मुज़ाकराती अमल,
وہ ایک پائیدار اور مستقل جامع قسم کے فریم ورک میں شروعات ہو، اور یہ ایک ہندوستان کے لیے بہت اہم اور ایک میں سمجھتی ہوں نیا چیپٹر ہے. تو بجائے اس کے کہ یہ ایک مشکل وقت میں چلے جائے، کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک رائٹ ونگ وہاں گورنمنٹ آئی ہے، اس کے خدشات بھی کافی ہیں، تو اگر اپرچونٹی ملتی ہے، ایک موقع ملتا ہے کہ دروازہ وہاں سے بھی کھلا ہوا ہے اور میاں صاحب نے بھی یہاں سے کھولا ہے پاکستان نے کہ ہم ہاتھ بڑھا رہے ہیں، تو جب وہ ہاتھ بڑھا رہے ہیں تو آپ بالکل میں سمجھتی ہوں مثبت جواب دے سکتے ہیں. اب یہ ٹٹ فار ٹیٹ کی پالیٹکس کا زمانہ نکل گیا ہے، اس میں اسٹیٹسمینشپ اور لیڈرشپ دکھانے کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ رہیے شہری صاحبہ. رانا مشہود صاحب، کیونکہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے بارے میں بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہ بھی جو رائٹ ونگ ہے پاکستان کا اس کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہے اور اس کا ایک لبرل پوسچر بھی ہے، لیکن جو اس وقت تک آئی ہے گفتگو پروفیسر سعید صاحب سے، دوسرے بہت سارے کشمیری رہنما اور جو ہماری انتہا پسند جماعتیں ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کو واپس وہاں پر نہیں جانا چاہیے انڈیا، کیونکہ اس سے کشمیریوں کے لیے ایک بڑا میسج ایسا جائے گا جس سے ان کا دل ٹوٹے گا. یہ بیان فرمائیے، آپ کی جماعت کے اندر کیا اس وقت صورتحال ہے اور کیا آپ کے پاس کوئی اطلاع ہے کہ کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں وزیر اعظم صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت دونوں ملک اگر آپ دیکھیں، پاکستان کے ارد گرد افغانستان کے اندر نئی حکومت آ رہی ہے، انڈیا کے اندر نئی حکومت آ گئی، اور خاص طور پر اس وقت جو ہمارے چائنا کے ساتھ تعلقات جس طرف جا رہے ہیں، مطلب تاریخ کے اندر اتنی قربت چائنا کے ساتھ ہماری نہیں رہی تھی. تو ان تمام چیزوں کے اندر اس وقت ہم بیٹھ کر اس کے اوپر ڈیلیبریشنز بھی ہو رہی ہیں، اس پر غور بھی کیا جا رہا ہے. فورن آفس کو ہم تمام سٹیک ہولڈرز کو انوالو کر کے، کیونکہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جس وقت منموہن سنگھ صاحب جب پرائم منسٹر منتخب ہوئے تھے تو اس وقت انہوں نے فون کر کے ان کو مبارکباد دی تھی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیزوں کو ریسیپروکیٹ کرنا چاہیے. اور جب مودی صاحب بنے تو یہ ایک جیسچر تھا کہ مطلب ہم وہاں پر جمہوریت کے بعد، ایک جمہوری عمل کے بعد وہاں پر جب پرائم منسٹر آئے تو ہم نے ان کو مبارکباد بھی دی. لیکن اب جانے کا فیصلہ جو ہے یہ ایک بہت جو ڈفرنٹ ایشوز ہیں جو کافی دیر سے حل طلب ہیں، تو یہ صرف جا کر مبارکباد والی بات نہیں ہوگی. اگر جانے کا فیصلہ ہوتا ہے، ابھی فیصلہ ابھی ہم اس پر غور کر رہے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں میں جو ڈیلیبریشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ جب جائیں تو پھر ایشوز کیا بنے، اور چند دن جو ہیں انڈیا کی بھی جو سیاست ہے وہ کس طرف جاتی ہے. کیونکہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آپ دیکھیں کہ جب ہمارا الیکشن تھا تو ہمارے الیکشن میں انڈیا جو ہے وہ ایشو نہیں تھا. ہم نے الیکشن یہاں پر جو لڑے تمام جماعتوں کا جو ایشو تھا وہ لوکل ایشوز تھے، لیکن انڈیا کے الیکشن میں پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان کو بہت زیادہ ہر جماعت نے اٹھایا. تو ہم ان تمام چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے. جی جاوید صاحب، انڈیا کے جو انتخابات ہوئے جیسے رانا صاحب نے کہا اس میں بہرحال پاکستان ایک ایشو تھا، اس پر بھی کچھ کامنٹ کیجیے اور یہ بھی بیان فرمائیے کہ جو نواز شریف صاحب نے دعوت دی آنے کی نریندر مودی صاحب کو، اس پر تو انہوں نے کسی قسم کا کوئی ابھی تک جواب نہیں دیا. تو کیا اگر نواز شریف صاحب وہاں پہ جاتے ہیں تو ہم یہ تصور کر سکتے ہیں، ایزیوم کر سکتے ہیں کہ نریندر مودی بھی پھر جلد پاکستان آنے کی سوچیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں واضح طور پہ صاف کر دوں کہ یہاں ہندوستان کے الیکشن میں پاکستان نہیں تھا ایشو. کبھی کبھار نریندر مودی نے اس بات کا ذکر کیا، وہ بھی کہ دہشت گردوں کے خلاف ہندوستان کو جو رویہ اپنانا چاہیے جو منموہن سنگھ سرکار کو وہ نہیں اپنایا. لیکن ایون نریندر مودی نے کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ پاکستان سے جھگڑا مول لینا چاہیے یا ان سے تعلقات نہیں ٹھیک کرنے چاہیے. جہاں تک یہ ہے کہ کیا نریندر مودی آئیں گے اور انہوں نے انویٹیشن نہیں ایکسپٹ کیا، پہلے وہ وزیر اعظم کی حلف تو اٹھا لیں، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے. اور یہ سب چیزیں اب ہر چیز میں، جیسے شہری رحمان صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ہر چیز میں ٹٹ ٹیٹ والی بات نہیں ہونی چاہیے. وہ سب دیٹس آل اے پارٹ آف دا پاسٹ. اگر وہ یہاں آتے ہیں، ان سے بات چیت ہوتی ہے تو ایک ریپو بنے گا، کچھ آئس بریک ہوگی، اس کے بعد ان سب چیزوں پہ غور فرمایا جا سکتا ہے. اگر ہر چیز میں اف اور بٹ لگائیں گے انڈیا اور پاکستان کے رہنما تو یہ بات آگے نہیں بڑھ سکتی. ہم پھر اپنی ہسٹری کے ہی غلام بن کے رہ جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا شہری صاحب، انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے اور پاکستان میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی ایک اپنی ایک سے بھی ہوتی ہے. آرمی چیف کہہ چکے ہیں اپنی حالیہ تقریر میں، جسے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ کشمیر جو ہے وہ شہ رگ ہے. تو یہ بیان فرمائیے کہ اس وقت نواز شریف صاحب اگرچہ آپ کہہ چکی ہیں کہ خود ہی ان کو فیصلہ کرنا چاہیے، جو پاکستان کے معروضی حالات ہیں
ان میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جس کو ہم پاکستان کی فوج کہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، ان سے بھی صلاح مشورہ کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جو حالات پچھلے 2-3 مہینوں سے آپ سامنے سب کے ہیں، اس میں معروضی سے معروضی تر بنانے میں کس کا ہاتھ ہے کس کا نہیں ہے وہ تو ایک دوسری ڈبیٹ ہے، لیکن حکومت کو ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اسی لیے حکومتیں ہر چیز پر آل پارٹیز کانفرنس نہیں بٹھائی جاتی۔ یہ ایک میجورٹی حکومت ہے، اس کو ماشاءاللہ سے ووٹ عوام کا مینڈیٹ ہے جو ابھی تو کنٹیسٹ کیا جا رہا ہے دوسری پارٹی سے، لیکن جو بھی ہے ایگزیکٹو ان کے ہاتھ میں ہے، اور یہ وقت آیا ہے کہ آپ فیصلے کریں۔ بے شک آپ کو جس سے مشورہ کرنا ہے کریں، لیکن فیصلہ آپ کا حق بنتا ہے، اور یہ کہنا کہ جی ہم ادھر پوچھ رہے ہیں ادھر پوچھ رہے ہیں، اس کا بھی ٹائم گزر جاتا ہے۔ باقی سارے ممالک نے اپنی شراکت داری، لٹرلی آلموسٹ سارے ممالک نے اپنے ہائی لیول کی 60 کے ممالک کو انوائٹ کیا گیا، انہوں نے انڈیکیٹ کر دیا ہائی لیول پر، سوائے بنگلہ دیش کے، کیونکہ ان کی پرائم منسٹر کا آلریڈی ایک کوئی ٹریول پلان بنا ہوا تھا، وہ 2 نمائندے بھیج رہی ہیں ہائی لیول کے۔ اب جو بھی کرنا ہے میں سمجھتی ہوں اس میں اتنی ڈیلے اور پریشانی کا بات نہیں ہے، نہ بھی گئے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کو فیصلہ کرنا چاہیے، ایگزیکٹو فیصلہ کرنا چاہیے ہر چیز میں۔ دیکھیے ہر چیز میں پیچھے بیٹھ جاتے ہیں تو مطلب اس میں کوئی اے پی سی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو ابھی کہہ سکتی ہوں کہ آواز اٹھے گی تو رائٹ ونگ سے اٹھے گی، ان سے بھی رائٹ ونگ سے، آواز تو ہر چیز پہ اٹھتی ہے۔ بہت بہت شکریہ شہری رحمان صاحبہ، بہت شکریہ رانا مشہود صاحب، اور بہت شکریہ جاوید انصاری۔ نہایت اہم بات کی شہری رحمان نے کہ ہر چیز پر آل پارٹیز کانفرنس کی ضرورت نہیں ہوتی، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ٹیسٹ ہوتا ہے لیڈرشپ کا، اور وہاں پر لیڈرشپ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ وہ ملک و قوم کو لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور جو فیصلے قوم کے مفاد میں ہو وہ انہیں کرنا پڑتے ہیں، سختی سے کرنا پڑتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد ہم اسی پر بات کریں گے کہ فیصلے پاکستان میں کون کر رہا ہے اس وقت جو ساری صورتحال ہے۔ بڑا زبردست پینل ہے ہمارے ساتھ، ایاز امیر صاحب ہیں، ضیاء الدین صاحب ہیں، اور بھی لوگ ہیں، بات کریں گے مختصر سے وقفے کے بعد۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے فیصلوں کی کہ وزیر اعظم کیا فیصلہ کریں گے، بھارت جانا ہے یا نہیں جانا، لیکن ایک اور جو معاملہ گزشتہ 1 سال سے ہم دیکھتے ہیں کہ فیصلے کرتے وقت یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ پاکستان میں اس وقت لیڈ رول کس کے پاس ہے۔ بڑے بڑے اہم معاملات پر حکومت ہمیں فیصلہ کرتے ہوئے نظر نہیں آتی۔ اگر ہم طالبان کا معاملہ دیکھیں تو یہ فیصلہ ہوا کہ مذاکرات کیے جائیں گے، کس طرح کیے جائیں گے، کون کرے گا، کوئی اس پر فیصلہ نہیں ہو سکا، قوم کو کچھ نظر نہیں آیا، اور بالآخر اب یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پر گولہ باری ہو رہی ہے۔ کراچی کے معاملے پر پہلے صوبائی حکومت تھی، پھر اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نظر آئے، اور جو آخری امیجز نظر آئے، جو آخری میٹنگز ہوئی، اس میں ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف راحیل شریف بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ سارے کا سارا جو سٹیج ہے وہ ان کے لیے سجایا گیا ہے۔ نہایت اہم معاملہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سب چاہتے ہیں ڈیموکریسی میں کہ پولیٹیشنز ایک لیڈ رول میں ہوں، وہی فیصلے کریں، لیکن اگر سیاستدانوں کی صلاحیت فیصلہ کرنے کی نہ رہے اور وہ ہر بات پر آل پارٹیز کانفرنس کی طرف دیکھیں، دوسروں سے مشاورت کی بات کریں، تو پھر یہ جو ایک ویکیوم آئے گا، جو گیپ آئے گا، اس کو کون فل کرے گا؟ آج اسی پر ہم گفتگو کریں گے۔ ایاز امیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ضیاء الدین صاحب ٹیلی فون لائن پر ہوں گے، مظہر عباس صاحب ہیں ہمارے ساتھ، اور جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب ہمارے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے میں ضیاء الدین صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ ضیاء صاحب، یہ جو سارا اس وقت معاملات آپ دیکھ رہے ہیں، جیو کا معاملہ بھی اٹا ہوا ہے، دوسرے اہم معاملات ہیں، سیاسی حکومت ہمیں فیصلہ کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کون پھر فیصلے کر رہا ہے؟ یہ زمین میرا یہ خیال ہے، بہت سے لوگ شاید مجھ سے ڈس ایگری کریں گے، لیکن ڈیموکریسی میں مشاورت بہت ضروری ہوتی ہے۔ ڈیموکریسی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوتی ہے کہ ایک چیف آف اسٹاف بیٹھا ہوا پریزیڈنٹ بنا ہوا اور فیصلے کر رہا ہے۔ اس میں بہت سے فیکٹ، خاص کر اگر پاکستان کے کنٹیکس میں، آج کے کنٹیکس میں بات کی جائے تو فوج نے تقریباً 60 سال حکومت کی ہے، اگر ان کی ان پٹ نہ لیا جائے تو مشاورت صحیح نہیں ہوتی، کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ تو ظاہر ہے کہ فوج کی مشاورت ضروری ہوتی ہے،
اور خاص کر ایسے ایشوز میں جو لائف اینڈ ڈیتھ کے ایشوز ہیں پاکستان کے، جیسے ہندوستان کے ساتھ ریلیشن شپ، امریکہ کے ساتھ، افغانستان کے سلسلے میں، طالبان کے ساتھ، کراچی کی سچویشن، اس میں یعنی فوج کا انوالومنٹ تو پچھلے 60 سال سے ان ساری ایشوز میں ہے. تو سویلین گورنمنٹ جو نئی آئی ہے، ان کو آئے ہوئے کچھ 6-7 سال ہی ہوئے ہیں، اگر آپ پنجاب کی حکومت کا تجربہ بھی ایڈ کر لیں، تو انہیں چاہیے کہ ان پٹ فوج سے ملتی رہے، انٹیلیجنس ایجنسی سے ملتی رہے. تو یہ امپریشن جو ہے نا کہ بھئی وہ چونکہ وقت نکلتا جا رہا ہے اور فیصلے نہیں ہو رہے ہیں، یہ میرے خیال سے کچھ بہت زیادہ آپ ایکسپیکٹیشن دیکھیں. ڈیموکریسی کی رپورٹنگ اور فوجی حکومت کی رپورٹنگ میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہ میرے خیال سے ابھی تک ہمارے جو ہم جیسے جرنلسٹ جو ہے نا سمجھ نہیں پائے کہ ڈیموکریسی میں میڈیا کا کیا رول ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے. ایاز امیر صاحب، آپ یہ ایک عام پرسیپشن یہ ہے، جیسے ضیاء الدین صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ اگرچہ فرق تو ضرور ہوتا ہے، ضرور لینی چاہیے گائیڈنس جو ہمارے ادارے ہیں ان سے، لیکن ہمارے جو سیاستدان ہیں جس انداز میں وہ معاملات کو چلا رہے ہیں، ایک کیپیبلٹی کا بہت بڑا ایشو ہے. دیکھیے، یہ میں جو انہوں نے بات کی ہے ایسے نہیں ہوتی. چاہے حکومت جمہوریت ہو، چاہے ڈکٹیٹرشپ ہو، حکومتوں کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ اور بعد میں پرائم منسٹر تھے. انہوں نے 5 سال وہ اپنی جو ان کے خلاف موومنٹ ہوئی تھی اس سے پہلے فیصلے انہوں نے خود کیے تھے. انہوں نے ایک آرمی چیف کو نکال بھی دیا تھا، ایئر فورس چیف کو نکال دیا تھا، باقی سارے فیصلے خود کیے تھے. یہاں پہ تو پتہ نہیں ایسے ہے کہ جیسے حکومت کوئی ہے کوئی نہیں. ڈیموکریسی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ بیٹھ جائیں اور آپ سے فیصلہ ہی نہ ہو. مسز تھیچر نے جب فاکلینڈز پہ وہاں پہ ارجنٹینینز نے حملہ کیا تھا تو انہوں نے کیا آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی؟ اور انہوں نے چرچل نے جب سیکنڈ ورلڈ وار ہو رہی تھی تو انہوں نے ایسے بلا کے وہ کیا 6 مہینے وہ فیصلہ کرتے رہے تھے کہ ہم جنگ کریں، مذاکرات کریں، یہ کریں. یہ بالکل روزویلٹ تھے امریکہ میں، ایسے کبھی نہیں ہوتا. ڈی گول فرانس میں تھے. ڈیموکریسیز جو ہوتی ہیں ان کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے، لوگوں کی عوامی تائید ہوتی ہے اور وہ فیصلہ کن باتیں کرتے ہیں. یہاں ان سے ہو ہی نہیں رہا. یہاں یہ نہیں فیصلہ کر پا رہے کہ ہم نے یوٹیوب پہ پابندی برقرار رکھنی ہے، ہٹانی ہے. جن کے لیے یوٹیوب زیادہ ہے انہوں نے اور جنگ اور امن کے فیصلے کون سے کرنے. یہ جو تماشا بنا ہوا ہے پچھلے 4 ہفتوں سے، اگر تھوڑی سی یہ دکھاتے حکمرانی، گورننس، تو ایسا معاملات یہاں پہ اس نیچ پہ پہنچتے ہی نہ. ان کے منہ سے 3-4 جملے نکلتے کہ دیکھیے ISI پہ آپ ایسے الزام تراشی نہ کریں، جو حملہ ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے. ان سے وہ 4 جملے نہ ادا کیے گئے تو اس سے کرتے کرتے خلیج ایسے ہو گئی ہے کہ حکومت میں اس وقت پیرالسس ہے. اس وقت جو ہے وزیر اعظم فوج سے بات نہیں کر پا رہے، مشاورت والی بات ہی کوئی نہیں ہے. آپ ان کی وہ جو ہم کہتے ہیں عرف عام میں باڈی لینگویج آپ دیکھ لیں. رحیل شریف جسے کہتے تھے بڑے شریف ہیں، جینٹلمن ہیں، فلانے ہیں، ڈمکانے ہیں، ان کا جو ہے رویہ اور وہ 4 ہفتوں میں چینج ہو گیا ہے. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے جن سے فیصلے نہیں ہو رہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ نہیں ہو رہے. یہ جو جیو کا مسئلہ ہے یہ اتنا ہونا چاہیے تھا. ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں یہ کوئی کاسمک پرابلم ہو گیا ہے جو سالو نہیں ہو رہا. انہوں نے کچھ چند فیصلے کرنے تھے، نہیں ہو رہے. وہ جو انفارمیشن منسٹر آتے ہیں روز آ کے ٹی وی پہ کیا کیا تعویلیں دیتے ہیں، میں نے ان سے ملنا ہے، میں نے ان سے ملنا. آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک حکومتی وفد جو ہے ایک مالکان کے ساتھ دبئی جا رہے ہوں اور وہاں پہ بات کر رہے ہوں؟ یہ کون سی حکمرانی ہے؟ انہوں نے مذاق کر دیا. صرف یہ ہے اگر صرف ان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سارا بھگتنا ہم نے ہے. ہندوستان میں ایک مضبوط حکومت آ گئی ہے، افغانستان میں تبدیلی آ رہی ہے، وزیرستان میں جنگ چھڑی ہوئی ہے، کراچی میں شعلے ہیں، اور یہ جو ہے بالکل وہ جیسے ممیز ہوتے ہیں ان کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے.
بہت امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں ایاز امیر صاحب. کہہ رہے ہیں کہ حکومت ایک پیرالائسس کا شکار لگ رہی ہے اور جو اہم معاملات ہیں ان پر تو دور کی بات, چھوٹے چھوٹے معاملات جیسے یوٹیوب پر پابندی کا معاملہ ہے اس پر بھی حکومت کوئی فیصلہ نہیں کر رہی. ناظرین, یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد ہم اس پر گفتگو جاری رکھیں گے اور رائے لیں گے مظہر عباس صاحب کی بھی اور جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کی بھی, لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں حکومت کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت پر. لگ رہا ہے کہ ایک ویکیوم کریٹ ہو رہا ہے. ماضی میں اس ویکیوم کو پھر بہت سارے جو ایڈونچرس تھے انہوں نے اس کو فل کیا. چلتے ہیں جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کی طرف, وہ بھی معاملات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. یہ بیان فرمائیے جنرل صاحب کہ یہ جو اس وقت جیسے ایاز امیر صاحب نے کہا کہ ایک پیرالائسس کی سی صورتحال ہے, ایک نظر آ رہا ہے کہ ایک ویکیوم ہے, آپ کا تعلق فوج سے ہے, اس وقت کیا سوچ ہوگی پاکستان کی عسکری قیادت کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمی بھائی, سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ پاکستان آرمی قطعاً بھی کسی سیاسی معاملے میں ٹانگ اڑانے کے حق میں نہیں اور نہ ہی وہ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے جنرل رحیس شریف کا مارٹائرز ڈے کے اوپر بھی آپ نے ان کے بیان سنا, اور اس سے پہلے جنرل کیانی بے شمار دفعہ اپنی تقریروں میں ذکر کر چکے کہ جمہوریت ہمارا فیوچر ہے اور جمہوریت کو ہم ہر طرح سے سپورٹ کرتے رہیں گے. اب بات آ جاتی ہے ڈیسیژن میکنگ کی, اور اس میں ایک پروسیجر شامل ہے. جب بھی فارن پالیسی سے ریلیٹڈ یا ملک کی سیکورٹی سے ریلیٹڈ ایشوز آتے ہیں تو فوج بھی انپٹ دیتی ہے اور اس کے ساتھ ملک کے اور بہت سارے ادارے انپٹ دیتے ہیں. فارن پالیسی کے میٹرز میں فارن آفس میں ساری انپٹ جمع کر کے اس کے اوپر پالیسی بنا کے حکومت کی اپروول کے لیے دی جاتی ہے, اور حکومت پھر اپنے طور پہ کیبنٹ میں مشاورت کر سکتی ہے. اگر حکومت کے باقی معاملات دیکھیں تو یہ سیکورٹی سے اور باقی چیزوں سے الگ ہو کے دیکھیں تو آج آپ کے پاس بہت سارے ادارے ایسے پڑے ہیں جن کے سربراہ حکومت نے اپوائنٹ کرنے تھے اور 1 سال ہو گیا فیصلہ نہیں ہو سکا ان کا. اگر اس چیز کو اگر میں اس حکومت کی کارگزاری کا نمونہ سمجھوں تو اس میں نظر یہی آتا ہے کہ حکومت واقعی ایک پیرالائسس کا شکار ہے اور ان کے اندر فیصلہ کرنے کی اہلیت یا ہے نہیں یا وہ ختم ہو چکی ہے, جواب دے چکی ہے. مسائل غالباً ایسے ہیں جنہوں نے ان کو گھیر رکھا ہے اور وہ فیصلہ کرنے کے قابل نہیں رہے ہیں. چنانچہ بہت سارے ادارے آج نامکمل حالت میں اپنی ذمہ داریاں انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن لازماً وہ یہ کر نہیں پا رہے. ابھی یہ امپریشن کہ فوج آج بھی کچھ فیصلہ کرنے کے اوپر کوئی حاوی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ ایک سوچ غلط ہے جو ماضی سے بالکل ماضی میں یہ درست رہا ہے. جتنی ایئر سٹرائکس کی گئی ہیں طالبان کے اوپر اس میں بھی حکومت سے آتھرائزیشن لی گئی ہے اور کوئی بھی عمل ایسا نہیں کیا گیا جہاں حکومت کو آن بورڈ نہ رکھا. ٹھیک ہے, میں کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے, جیو کا معاملہ ہے, جہاں تک جیو کا معاملہ ہے یہ حکومت کی نااہلی کا ایک ثبوت ہے, ورنہ یہ پہلے 1 یا 2 دن میں مسئلہ وہیں حل ہو جاتا. بالکل جیسے ایاز امیر نے کہا کہ 2-4 جملے کہنے تھے یا دونوں پارٹیز کو بلا کے معافی تلافی کرائی جا سکتی تھی, لیکن حکومت تماشا دیکھنا چاہتی ہے, حکومت یہ کرنا نہیں چاہتی. اچھا جی, میں مظہر عباس صاحب آپ کو اس میں لوں گا کیونکہ آپ کی میرے پاس وقت کم ہے, آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. مظہر عباس, یہ تو کنسنسس ہوتا جا رہا ہے کہ حکومت اس کو ٹول دینا چاہ رہی ہے, شاید وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ایجنسیز اور جیو اور یہ آپس میں جو لڑائی ہے کہیں نہ کہیں کچھ لوگ شاید حکومت میں سوچتے ہوں کہ انہیں یہ سوٹ کرتی ہے سچویشن. دیکھیے سمی, اصل میں ویسے تو یہ ٹرم اپوزیشن کے لیے یوز ہوتی ہے, لیکن یہاں یہ لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے. یعنی جو بھی فیصلے ہیں, آپ باقی یوٹیوب اور دوسری چیزیں تو اپنی جگہ, آپ تو کرکٹ کے بارے میں بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے. یعنی کرکٹ کو آپ سیاست کی طرح کھیل رہے ہیں اور سیاست کو کرکٹ کی طرح کھیل رہے ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ جیو کا معاملہ ہے, جیو کا معاملہ 2 سے 3 دن سے زیادہ نہیں رہنا چاہیے تھا. گورنمنٹ نے بالکل ایکٹ نہیں کیا. آپ جیسے مودی صاحب کا معاملہ ہے, ہندوستان جانے کا معاملہ ہے, شاید اگر کانگریس کی حکومت آتی تو شاید اب تک چیزیں بہت مختلف ہو جاتی.
دیکھیں پالیٹکس میں اور پالیٹکس کے اندر فارن پالیسی ہو نیشنل سیکیورٹی ہو ان میں ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اگر وقت پہ آپ نے فیصلہ نہیں کیا تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ اس وقت طالبان کے ساتھ مذاکرات میں آپ انڈیسائیڈڈ ہیں, آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کیا کرنا ہے. 3 مذاکراتی ٹیم بنائی آپ نے, تینوں فزل آؤٹ ہو گئیں. اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں مذاکراتی ٹیم اپنے اپنے گھر چلی گئی ہیں. کیا ہونے جا رہا ہے؟ کنفیوژن کا شکار ہیں اور یہ کنفیوژن عوام تک پہنچ رہا ہے. اچھا یہ بیان فرمائیے جنرل صاحب, یہ اس وقت آپ نے تو کہہ دیا کہ فوج نہیں آنا چاہتی اور کوئی کسی طرح کی ڈیسیژن میکنگ میں نہیں ہے. مختصراً آپ سے پوچھوں گا, اگر یہ صورتحال چلتی رہی اور یہ جو اہم فیصلے ہیں جیسے بھارت جانا, انڈیا کے ساتھ تعلقات, طالبان, یہ وہ اسی طرح یہ ویکیوم میں رہے تو پھر تو یہ حکومت خود امپلوڈ ہوگی اندر سے, کیونکہ حکومت اپنے اوپر خود کش بمباری کر رہی ہے. اگر تو یہ باہر سے کوئی ان کو خطرہ نظر آتا کوئی ہوتا تو لازماً یہ کہیں پیچ اپ کرنے کی کوشش کرتے, وہ تو مسئلہ ہے نہیں. یہ تو خود اپنے اختلافات بڑھا رہے ہیں, خود کنفرنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں. نہ ان کا مزاج بدلی ہوا ہے, جو پہلے مزاج تھا کنفرنٹیشن کا وہی آج چلا جا رہا ہے. مسائل حل کرنے کی بجائے آپ اپنی ایک کنفرنٹیشن کی صورت بڑھاتے جا رہے ہیں. اچھا میں جنرل صاحب آپ کو روکوں گا کیونکہ وقت کم ہے. لاسٹ ورڈ مظہر, لاسٹ ورڈ. دیکھیے سبھی بہت سمپل سی چیز ہے. نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ معیشت جو ہے بہتر بنانی ہے. معیشت کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے, سیاسی استحکام کے لیے امن و امان ضروری ہے. کچھ تو فیصلے کریں, کوئی تو ڈیسیجن کریں کہ امن و امان جب بحال نہیں ہوگا, قومی سلامتی جو ہے خطرے میں پڑے گی, تو آپ کی معیشت کیسے بہتر ہوگی؟ میرا خیال ہے میاں نواز شریف کے پاس وقت بہت زیادہ نہیں ہے. 5 سال ٹرم بہت ہوتی ہے, لیکن یہاں جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے یہ بہت خوفناک ہے. جس طرح ایاز میر صاحب نے کہا, میڈیا کی جو لڑائی ہے, جو رائیولریز ہیں, جو ایشو ہے, وہ ایک سول وار کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے. ایک ہم خانہ جنگی کا شکار ہو رہے ہیں اور یہ ہمیں ان چیزوں کو روکنا بہت ضروری ہے, اور میاں نواز شریف کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اس میں. بہت بہت شکریہ جناب ایاز امیر صاحب, مظہر عباس صاحب, جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب. ابہام کا شکار ہے حکومت, کنفیوزڈ ہے, اور اگر یہ کنفیوژن اسی طرح رہا تو امپلوڈ ہو سکتی ہے, حکومت اندر سے امپلوڈ ہو سکتی ہے. اور یہ جو انڈیسیژن آن دا پارٹ آف گورنمنٹ ہے, اس نے معاملات کو بہت زیادہ بگاڑ دیا ہے اور کنفیوژن اب عوام کی حد تک آ رہا ہے. ناظرین, یہ تھا اس ہفتے کا آخری پروگرام. سوموار کو پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں. تب تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.